الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور سے لوگوں کے لیے نصیحتیں فرمائی ہیں اور بعض خاص موقع کے لیے بھی بعض نصیحتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایاکم والجلوس بالطرقات، راستوں پر بیٹھنے سے بچو، راستے پر مجلسیں لگانے سے بچو، راستے پر مجلسیں نہ لگایا کرو۔ چونکہ اس زمانے میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے گھر چھوٹے تھے، گھروں کے اندر اتنی جگہ نہیں ہوتی تھی کہ گھروں کے اندر بیٹھ کر مجلس لگائی جائے، کچھ باتیں کی جائے، کچھ مشورے کر لیے جائیں۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی کہ حضور، ہمیں گھروں کے اندر مجلسیں لگانے میں بڑی پریشانی ہے اور ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ہم مجلسیں راستوں پر لگا لیا کریں۔ تو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں ارشاد فرمائی جو ہر شخص کے لیے ضروری ہے، جو راستے پر کسی وجہ سے بیٹھ جائے یا کسی ضرورت کے تحت، یا اپنی دکانوں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں، کچھ باتیں کرتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان 5 باتوں پر عمل کریں۔ اس میں سب سے پہلی بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ غض البصر، سب سے پہلے آدمی جب راستے پر بیٹھا ہوا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، راستے سے گزرنے والوں کو ان کے دیکھنے سے کوئی تکلیف نہ ہو، اور وہاں گزرنے والوں کو یہ بھی پریشانی نہ ہو کہ یہ ہمیں دیکھیں گے اور ان کے دیکھنے کی وجہ سے ان کے دلوں میں کوئی تنگی ہو، یا خواتین وہاں سے گزر رہی ہوں ان کو پریشانی ہو۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، وکف العزا، تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ راستے میں پتھر پڑے ہوتے ہیں ان کو ہٹا دیا جائے، یا راستے میں کوئی گڈھا ہو گیا ہے تو اس کو پر کروا دیا جائے، یا راستے میں پانی ہے تو اس کو ہٹانے کا انتظام کیا جائے، یا راستے میں آنے جانے والے لوگ ہیں، اس پانی کی وجہ سے جو گاڑیاں گزرتی ہیں اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی پر چھینٹیں نہ پڑتی ہو۔ بسا اوقات صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی گاڑی وہاں سے گزر گئی تو اس کی وجہ سے چھینٹیں پڑ جاتی ہیں اور آدمی کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، ناپاک ہو جاتے ہیں، بسا اوقات جماعت چھوٹ جاتی ہے۔ اسکول میں جانے آنے والے بچے ہوتے ہیں جو ڈریس پہن کر اسکول جا رہے ہیں، چھینٹیں لگ جاتی ہیں، کپڑے خراب ہو گئے، اب ان کا اسکول چھوٹ جاتا ہے۔ اس کا بھی اہتمام کریں کہ ایسی جگہوں پر جہاں پانی بھر جاتا ہے ان کو پر کر دیا جائے، بھر دیا جائے، یا لوگوں کو پابند کیا جائے کہ گاڑی یہاں سے تیز نہ چلائی جائے اور اس طرح نہ چلائی جائے جو دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو وہاں پر بیٹھتے ہیں۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی، ورد السلام، کہ جو وہاں سے گزرتا ہے وہ ان کو سلام کرے تو وہ اس کا جواب دے اور اس کا اہتمام کرے۔ جانے والے کی ذمہ داری ہے وہ سلام کرے، بیٹھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ سلام کا جواب دے۔ اور چوتھی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف، کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم کرے۔ جو بات ابھی ذکر کی گئی ہے کہ جانے آنے والوں کو پابند کریں اس بات کا کہ یہاں پر پانی ہے، یہاں پر گڈھا ہے، کوئی تکلیف آپ کو نہ پہنچے یا آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ بھی امر بالمعروف میں ہے۔ اور جو بات پیچھے ارشاد فرمائی وکف العزا، تکلیف سے روکنے کے اندر بھی یہ بات شامل ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ لوگوں کو بھی ان کی تکلیف سے بچائے، آنے جانے والوں کو بھی تکلیف سے بچائے۔ اور بعض لوگ جو راستے پر آ جاتے ہیں، راستہ پوچھتے ہیں، ان کی صحیح رہنمائی کی جائے، ان کو راستہ کا صحیح ایڈریس بتا دیا جائے، یا اگر ان کو نہیں معلوم ہے، جانے میں دشواری ہوتی ہے اور راستے پیچیدہ ہیں، گلیاں بہت پیچیدہ ہیں، تو ان کو پہنچا دینا چاہیے، کسی کو ان کے ساتھ بھیج دینا چاہیے، ان کی مکمل رہبری کرنی چاہیے۔ اور پھر آخری بات یہ ارشاد فرمائی والنہی عن المنکر، کہ منکر سے لوگوں کو روکے، کسی کو گالم گلوچ کرنے سے، کسی کو بد زبانی کرنے سے، ان کو لوگوں کو روکا جائے بات سے کہ راستے میں اس طرح کی باتیں نہ کی جائے، لڑائی جھگڑے نہ کیے جائے، لڑائی جھگڑے کا ماحول نہ بنایا جائے، فساد کی کوئی وجہ نہ پیدا کی جائے۔ اور راستوں پر آنے والے لوگ جو راستہ بلاک کر دیتے ہیں، راستے پر گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں، آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے بھی منع کیا جائے۔ اور راستے پر آ کر جو لوگ دکانیں لگا لیتے ہیں، نیچے بیٹھا کر
لوگوں کو سامان بیچتے ہیں جس کی وجہ سے رش ہو جاتا ہے، آنے جانے والوں کو پریشانی ہوتی ہے، ان کو بھی منع کیا جائے۔ راستے پر آ کر جو منداری کا کھیل دکھانے لگتے ہیں، ڈگڈگی بجانے لگتے ہیں، ان کو بھی منع کیا جائے کہ راستے پر یہ چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ راستے کے پاس جو کشادہ جگہ ہیں یا کوئی خالی میدان پڑا ہوا ہے، وہاں پر جا کر ان کو چاہیے کہ وہ اپنا جو بھی ان کا سامان بیچنے کا ہے وہ اپنی دکان وہاں جا کر لگائیں، راستے پر نہ لگائیں۔ اور راستے پر بھی ایسی جگہ نہ بیٹھنا چاہیے آدمی کو جو راستہ تنگ ہے، گزرنے والوں کو پریشانی ہے، یا چوراہا ہے وہاں سے گاڑیاں گزرتی ہے اور چوراہے پر کرسی لگا کر آدمی بیٹھا ہے، تو یہ بہت ہی زیادہ غیر مناسب باتیں ہیں۔ اور ان کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ کف العزا کہ آدمی اپنے آپ کو تکلیف سے روکے اور یا تکلیف کو دور کرے، خود بھی ایسی جگہ نہ بیٹھے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہو، دوسرے لوگوں کو بھی منع کریں ایسی جگہ پر بیٹھنے سے جہاں سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہو، گاڑی گزارنے میں تکلیف و پریشانی ہوتی ہو۔ یا بعض لوگ وہ ہیں جو راستے پر سامان ڈال دیتے ہیں اور پھر جلدی سے اس کو ہٹانے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ ایسے ہی پڑا ہوتا ہے جس سے گزرنے والوں کو پریشانی ہوتی ہے، گاڑیاں نکالنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ تو ان کے لیے بھی چاہیے کہ جلدی سے اپنا کام ختم کر کے وہ راستہ صاف کیا جائے اور راستے کو صحیح کرنے کی کوششیں کی جائے۔ ہمارے کسی کام کی وجہ سے اگر راستہ ٹوٹ گیا ہے، خراب ہو گیا ہے، تو ہماری خود کی ذمہ داری ہے کہ راستے کو صحیح کرائیں، صحیح کرانے کی فکر کریں، اور تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور اگر آدمی اس کی فکر کرتا ہے، یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے، ہر نیک کام صدقہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، اور اس کو اس نیت سے کیا جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں کی ہیں۔ اور ظاہر بات ہے آج کے زمانے میں لوگوں کے پاس وسعتیں ہیں، گھر میں بیٹھنے کی گنجائشیں ہیں، مجلسیں لگانے کی بھی گنجائش ہے، تو چاہیے کہ راستوں پہ بیٹھنے سے بچے، اپنے گھروں کے اندر بیٹھیں، اپنے کام میں مشغول ہوں۔ اور ہماری جو مجلسیں آج جو بازاروں میں یا چوراہوں پر یا راستوں پہ لگتی ہے، اس کے اندر سوائے چغلی کے، دوسروں کی باتیں کرنے کے اور عیب جوئی کے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا اس سے چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آنے والے لوگوں کو بچائیں، آئندہ جو وہاں بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کو بھی ایسے گناہوں سے بچائیں، خود بھی نہ بیٹھیں، خود بھی ملوث نہ ہو۔ اگر بیٹھنے کی ضرورت ہے تو پھر بھی کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے کسی کی بدگوئی ہوتی ہو، یا کسی کی عیب جوئی ہوتی ہو، یا کسی کی چغلی ہوتی ہو، یا کسی کے بارے میں بدگمانیاں پھیلتی ہو، تو ان سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔